بھی کوئی خاتون چیئر کرے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوتی ہے اس بات سے. اللہ کرے کہ کس دن وہ چیئرمین صاحب کی جگہ پہ وہ چیئر پرسن صاحبہ ہوں اور ہم وہ نظام چلا رہے ہوں. بلکہ یہ بھی اللہ کرے کہ کوئی خاتون اس ملک میں وزیر اعظم ہو یا صدر ہو. یہ JUI کی طرف سے آپ کے لیے میسج. اور میڈم جب کوئی بات ہوگی اس ایوان کے ممبر، ایوان کی اپنی توقیر کی یا ایوان کے ممبرز کی توقیر کی، ہم یقیناً ساتھ ہوں گے. ایوان کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے اور ایوان کے ممبرز کی توقیر کے لیے ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے. مگر یہ جس طرح سے اجلاس بلایا گیا اس میں میرے جیسا ان پڑھ آدمی بھی اس کو یہ تاثر ہوتا ہے کہ یہ اجلاس جو ہے وہ بلوانے کا مقصد صرف بظاہر ایک ہی ہے، اور وہ مقصد جو ہے وہ کئی ہفتوں سے جو ہے وہ مسلسل نظر آ رہا ہے. کچھ ججز جو ہے وہ آج بھی نشانے پہ ہیں. گو کہ کچھ ججز کل بھی نشانے پہ تھے مگر کچھ ججز آج بھی نشانے پہ ہیں. اس میں ایک سپریم کورٹ کے جج ہیں، کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں، اور وہ نشانے پہ ان کے آج آنے کا مقصد جو ہے وہ کم سوچنے والوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کیوں ان کو نشانے پہ رکھا گیا. شاید اس وجہ سے کہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ منشا کے مطابق نہ آئے یا کوئی ریمارکس جو ہے وہ منشا کے مطابق نہ آئے تو پھر ان کو ٹارگٹ کر لیا جاتا ہے. یہ آج نہیں کیا جاتا، یہ اس معاشرے کا رواج ہے. یہ کل بھی کیا جاتا تھا، یہ آج بھی کیا جاتا ہے. کل میرا بھائی طلال چودھری اس کا نشانہ تھا، آج کوئی اور نشانہ ہوگا. اب ہم نے ہر طرح سے جو ہے وہ اس طرح کو اس معاملے کو وہ بھگتا ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اجلاس تو بلوایا جائے جب کوئی اور بزنس موجود نہ ہو اور باقی چیزوں کو، وقفہ سوالات کو آپ مؤخر کر دیں، باقی چیزوں کو ختم کر دیجئے اور صرف اس بات پہ لے کے چلیے کہ اگر کسی ہمارے ایک ساتھی کو، کسی دوست کو کوئی نوٹس ایشو ہو گیا ہے اور معاملہ باوجود اس کے کہ سب جوڈس ہے، ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیبیٹ کرنا شروع کر دیں. اس طرح سے ڈیبیٹ کریں کہ جس میں ایک ادارے کی جو ہے وہ اس کو یہ احساس دلایا جائے کہ یہ ادارہ جو ہے وہ آپ ہم سے کمتر ہیں. ہم یقیناً جو ہے وہ پارلیمان جو ہے وہ مدر آف انسٹیٹیوشن ہے، ہر چیز کی ماں ہے. ساورن تو کہنا تو نہیں چاہیے، ساورن تو نہیں ہے، بہرحال کم از کم کتاب کی حد تک ساورن بھی ہے شاید. مگر اگر کہیں کہ ساورن ہے تو پھر وہ حقیقت اور اس میں جو ہے وہ تضاد آ جائے گا. مگر یہ لگتا یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نشانہ بنایا گیا ہے کچھ ججز کو. میرے بھائی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہمارے دوست ہیں، ہم نے ان کے ساتھ مل کے تحریک بھی چلائی، ہم نے ان کے ساتھ مل کے حکومت میں بھی شریک رہے. کیا یہ اچھا لگتا ہے کہ اداروں کے جب کچھ لوگ جو ہے وہ ٹریجری پہ بیٹھے ہوں اور اس اداروں کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے تنقید کریں یا اداروں میں بیٹھے ہوئے کچھ ججز کو اس طرح سے نشانہ بنائیں کہ جس سے یہ تاثر پیدا ہو کہ وہ شاید کسی کے کہنے پہ، وہ کسی دوست نے کہا، میں نہیں کہہ رہا، کہ یہ اس پراکسی کو آگے جو ہے نا وہ لے کے چلیں. تو میں ایک عام آدمی کے طور پہ آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں کہ لگتا بظاہر یہی ہے کہ ایک پراکسی کچھ ججز کے اگینسٹ شروع ہوئی ہے اور اس کو لے کے چلنے میں شاید ہم بھی بظاہر، ممکن ہے میری بات غلط ہو. صاحب گزارش ہے کہ کسی کے بارے میں، کسی فاضل سینیٹر کے بارے میں یہ لفظ آپ نہ استعمال کریں. نہیں، میں نے کسی کا نام نہیں لیا. میں نے یہ بھی کہا کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں بالکل میں ان کا احترام کرتا ہوں، مگر اس احترام کے ساتھ ساتھ ایک میٹر جب سب جوڈس ہو جائے گا تو وہ اور یا کسی ادارے کی بات آئے گی تو اس کا بھی ہم کو اتنا ہی احترام کرنا چاہیے. اس میں بھی ہم کو دستور کو بھی مد نظر رکھ لینا چاہیے کہ ہم کو یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ اجلاس کا مقصد ایکسپریسلی یا امپلائڈلی یہ نظر آنا چاہیے تھا کہ اس طرح سے جو ہے وہ ہم کسی کو خدا نخواستہ جو ہے، میری بات غلط ہوگی، بالکل غلط ہوگی، بہت
آپ اس کو شدت کے ساتھ غلط کہہ لیجئے، مگر بظاہر عام آدمی شاید یہی سوچ رہا ہے ہمارا ہاتھ جو ہے وہ لوگوں کی نبض پہ ہوتا ہے، تو لوگوں کی جب نبض پہ ہوتا ہے تو وہ پھر جو ہے وہ اداروں کی عزت فرض کر لیجئے کہ ہم بیٹھے ہوئے لوگ، یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ، سب سے بالا ہاؤس کے لوگ اگر کسی طرح سے خدا نخواستہ اس کو جو ہے نا کویسچن کریں گے تو پھر ایک عام آدمی سے آپ اس کی کیا توقع رکھیں گے؟ کل یہاں میں بیٹھا ہوا تھا تو کل بات ہوئی امام ابو حنیفہ کی، اور میں ان کا فالوور ہوں تو میں ظاہر ہے ان کی بھی بہت عزت کرتا ہوں، میں ان دوست کی بھی بہت عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں جنہوں نے امام ابو حنیفہ کی بات کی. مگر امام ابو حنیفہ کی بات تو کر لی، مگر کیا ہم نے اس وقت کی حکومتوں کی بات کی کہ جو لوگ وہ اس امام ابو حنیفہ کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا تھا، کیا آج بھی ہم اسی طرح سے اسی حکومتوں کے پیروی نہیں کر رہے؟ کیا بظاہر یہ نظر نہیں آ رہا؟ میرے ذہن میں سوال آیا تھا، غلط ہوگا، میرے جیسا آدمی جو ہے وہ کم سوچتا ہے، تو وہ میرے ذہن میں سوال آیا تھا کہ کیا ہم انہی حکومتوں کی پیروی نہیں کر رہے؟ چلیں امام ابو حنیفہ کی کوئی پیروی کر رہا ہوگا یا نہیں کر رہا ہوگا، مگر ہم حکومت میں جب بیٹھتے ہیں تو ہم اسی روش کو لے کے چل رہے ہیں جیسے عام مسلمان حکومتوں نے آج تک اسی طرح سے کیا، اور اسی طرح سے ہم آج بھی ان کی پیروی کر رہے ہیں. تو جناب عدلیہ، اس میں سے ان کا کردار تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ یا چونکہ دو فریق تو کم از کم ہوتے ہیں تو دو فریقوں میں سے ایک فریق تو ناراض نکلتا ہے. ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ وہ ایک فریق اس کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، اور وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے شاید ہم اپنی باؤنڈری سے باہر نکل جاتے ہیں. کیا ہی اچھا ہوتا جب ایک نوٹس ایشو ہو گیا ہے. میں نوٹس کا حامی نہیں ہوں، میں کنٹیمپٹ کے لاز کا بھی حامی نہیں ہوں بالکل، مگر فرض کر لیجئے کہ اس وقت ایک پرویلنگ لا کے تحت ہم نے اس کو انڈو نہیں کیا، اس لا کو آج تک ایک پرویلنگ لا کے تحت ایک نوٹس ایشو ہو گیا، میٹر سب جوڈس ہو گیا. کیا ہم کو ہاؤس میں کم از کم 2 دن، آج دوسرا دن چل رہا ہے، کیا ہم کو ہاؤس میں، اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ایک آدھ دن کے بعد یہ ہاؤس پر روک بھی ہو جائے گا، کیا ہم کو ایسا کرنا چاہیے تھا کہ ہم سارا وقت جو ہے وہ اسی معاملے پہ جو ہے وہ گزار دیتے؟ میں جن ایشوز کے اوپر جو بات ہوئی ہے، جو ججز جو ہے وہ نشانہ بنے ہیں، اس میں محسن اختر کیانی بھی ہیں، اس میں بابر ستار بھی ہیں، اس میں عطر من اللہ بھی ہیں. محسن اختر کیانی نے کیا کیا، اس کا گناہ پہلے دیکھ لیتے ہیں. اس کا گناہ یہ ہے کہ اس نے مسنگ پرسن کا جو ہے وہ معاملہ اٹھایا ہوا ہے. میرے صوبے میں جو سب سے بڑا ایشو یہ ہے، ہم میں سے تو کسی کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ ہم مسنگ پرسن کا، میں اپنے ججوں کی بات کر رہا ہوں، کہ ہم اپنے معاملات کو جو ہے ہم جہاں 10 15 20 سال سے یہ ایشو چل رہا ہے، ہم میں سے کسی کو یہ جرات نہیں ہوئی کہ ہم جو ہے نا اپنے معاملے کو اس طرح سے لے کے جاتے. آج بھی مائیں بہنیں بچیاں بچے ان کے لیے رل گئے ہیں، مگر ہم نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا. تو محسن اختر کیانی اس لیے خراب ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کی لینگویج ٹھیک نہیں ہوگی، میں ہم خود جو ہے نا وہ کہتا ہوں کہ جج کو جو کچھ کرنا چاہیے وہ قلم سے کرنا چاہیے، وہ زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے، یا ہم سے بہتر زبان استعمال کرنی چاہیے. تو اس بہتر زبان کے استعمال نہ کرنے پہ کیا وہ ہاؤس کے 2 دن جو ہے وہ اس معاملے میں لیا جا سکتے تھے؟ بابر ستار صاحب کا ایشو ہے، بابر ستار کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ معاملہ کہاں پہ ریلیٹ ہوتا ہے. درست ہوگا یا غلط ہوگا، آپ اس فیصلے سے اتفاق کریے، آپ اس فیصلے سے اتفاق نہ کریے، مگر جو ہے وہ اس طرح سے نہ کریے کہ ججوں کو جو ہے نا وہ اس طرح سے رول دیں، ان کی جو ہے نا اس طرح سے بے عزتی کی جائے. یہ ہمارا حق نہیں ہے. عطر من اللہ صاحب کو لے لیجیے، عطر من اللہ صاحب نے کیا کیا تھا میں نہیں دہراتا، ان کا گناہ جو ہے وہ اس گناہ پہ ان کو بھی ٹارگٹ کیا ہوا ہے. تو نہ کریے اس طرح سے. کل ہم طلال صاحب کے ساتھ اگر کھڑے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ کل اس وقت جو ہے طلال صاحب کے ساتھ، طلال چودھری صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ممکن ہے ہم آج بھی یہ سمجھیں کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے، مگر یہ اس سے بڑی زیادتی ہے کہ اس معاملے کو جب وہ سب جوڈس ہو گیا ہے، وہ ہاؤس میں لا کے اس کے اوپر مسلسل ڈیبیٹ کی جائے، اور اس میں بتایا جائے، ان کو وہ بتایا جائے کہ آپ نے فلاں سال میں یہ کیا تھا، آپ نے فلاں سال میں یہ کیا تھا. اگر ہم نے ماضی کے وہ کھولنے ہیں، اوراق کھولنے ہیں، پلندے کھولنے ہیں، تو شاید جو ہے نا وہ اس پارلیمنٹ میں
وہ کسی نے کہا کہ جی اگر ہم نے ان کی کل توقیر کی تھی اور آج بھی توقیر کر رہے ہیں، آج اگر جس وقت بھی جو ہے اس پارلیمنٹ پہ ہاتھ ڈالا جاتا، وزیر اعظم صاحب کی بات کی گئی تھی کہ جن کو جو ہے نااہل کیا گیا، وزیر اعظم صاحب کی بات کی گئی تھی جن کو پھانسی دے دی گئی، تو کل اگر ایز اے پارلیمنٹ جو ہے نا ہم کل کھڑے ہوتے ان کے ساتھ، اس کے بعد تو شاید یہ وہ واقعات بھی پیش نہ آتے۔ کمزوری اگر وہاں پہ تھی یا کمزوری اگر وہاں پہ بھی ہے تو کمزوری یہاں پہ بھی ہے۔ مگر خدا کے واسطے ایک اتنے بڑے ادارے کو اس طرح سے رسوا نہ کیجئے، یا اتنے بڑے ادارے کو اس طرح ان کے ممبرز کو اس طرح سے خراب نہ کیجئے، اور وہ بھی جو ہے وہ ٹریجری کی جانب سے خدا نخواستہ اس جو آپ کے الٹے ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اگر وہ اس طرح کی بات کر دیں، ہم اپوزیشن میں بیٹھے لوگ اس طرح کی بات کر دیں، شاید ڈائجسٹ ہو جائے، حالانکہ وہ بھی جو ہے وہ قابل فخر بات نہیں ہوگی، مگر جو ہے وہ پھر بھی شاید کہ اپوزیشن میں بیٹھے لوگ ہیں، مگر یہ اگر ٹریجری کی طرف سے یہ بات ہو تو یہ غیر مناسب ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری وہ جو کمتر آواز ہے، وہ کمتر آواز آپ کے پاس پہنچا رہے ہیں۔ اس سے بھی بڑے ایشو موجود ہیں، پورا بلوچستان اس وقت جل رہا ہے، وہاں امن امان کی صورتحال انتہائی خراب ہے، ہم موشن لاتے ہیں، آپ ریجیکٹ کر دیتی ہیں۔ میں چیئر پرسن کی بات کر رہا ہوں، میں چیئرمین کی بات کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ وہ موشن آئے، بالکل آنا بہت سارے اس طرح کے موشنز ہیں، ہم بہت سارے ایشوز جو ہے نا پولیس بالکل آپ کے ساتھ ریکویسٹ کریں لاتے ہیں، وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ ایڈمیزیبل نہیں، اور آپ اگلی تقریر میں یہ ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، موشن ضرور لیا جائے۔ تھینک یو۔ وہ اس بڑے ایشوز کو ڈیبیٹ کرنے کے بجائے اس چھوٹے ایشو کو وہ کرتے ہیں۔ اب چھوٹا بڑا میرا اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اگر کسی کا استحقاق مجروح ہوتا ہے تو اس ہاؤس کی کمیٹیز ہیں صرف اس کے لیے، تو آپ بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ سو موٹو کی تلوار جو ہے یہ پہلے بھی اس ہاؤس کا میں زیر بحث آ چکی ہے۔ اس میں آپ بھی جو ہے نا حکومتوں میں رہ چکی ہیں، بہت سارے دوست حکومتوں میں رہ چکے ہیں، وہ امینڈ کر دیتے آرٹیکل 185(2) کو، تو وہاں بھگت بھی چکی ہیں تو امینڈ کر دیتے، اس وقت امینڈ کر دیتے تو بہت سارے معاملات جو ہے وہ اچھا شکریہ سینیٹر صاحب، میں نئی بحث شروع نہیں کرنا چاہتی، آپ کا بہت شکریہ، تشریف رکھیں۔ سینیٹر ناصر عباس صاحب۔